سائنس کی نظر سے دیکھنا ہے اس دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک چیز کو، یعنی موت۔ بھائی اگر تم نیک ہو یا نہیں ہو، تم نے کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور سوچا ہوگا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، میں نے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، نہیں ہونا ہے تو کہاں ہونا ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے۔ ہر چیز سوائے اللہ کے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس نے مرنا ہے، یہاں تک کہ ہمارا سورج، ہماری زمین اور ہم سب۔ بچپن سے ہی ہمارے اندر موت کو لے کے ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ موت ایک خوفناک چیز ہے اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ یا گھٹنا ہے۔ لیکن سائنس میں یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ جس طرح ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ کوئی بڑی شاندار بات نہیں تھی، صرف ایک عمل تھا، اسی طرح موت بھی ایک عمل ہے۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو ان لوگوں کے پاس لے جا سکتا ہوں جو مرے تھے اور پھر زندہ ہو گئے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا، جو لوگ پہلے تو مر گئے تھے لیکن پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ ہم مردوں سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، کیونکہ انہیں تو پتا ہوگا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کوما ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں نہ تو انسان مرا ہوتا ہے اور نہ ہی زندہ ہوتا ہے۔ تو اسی مراحل میں ایک اور سٹیٹ بھی آتی ہے جسے کہتے ہیں NDE، یعنی کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ اس سٹیٹ میں انسان موت کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، اور NDE سٹیٹ میں جانے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا وہ اپنے جسم سے باہر آ جاتے ہیں، یا انہیں بہت زیادہ اندھیرے میں کوئی روشنی نظر آتی ہے، اور یا تو وہ پھر بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے دعوے تھے جو لوگ NDE سٹیٹ میں گئے تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے سائنسدانوں نے ان تمام لوگوں پر تحقیق کی جو لوگ کوما میں تھے۔ اسی طرح ایک نوجوان لڑکا جو طالب علم تھا، وہ غلط دوا کھانے کی وجہ سے مر گیا، تو اس وقت وہ اپنے اسکول کے باہر کھڑا تھا، تو وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، تو ان لوگوں نے ایمبولینس کو بلا لیا، اور ابھی وہ ہسپتال جا ہی رہا تھا تو رستے میں ہی وہ مر گیا۔ ویسے ہے تو یہ کرشمہ، لیکن اس کا دل 3 منٹ کے بعد دوبارہ دھڑکنا شروع ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو لوگوں نے اس سے حیرانی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مر گیا تھا اور اس نے اپنے جسم سے نکل جانے کا احساس کیا۔ اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا اور میں اپنے جسم سے باہر نکل گیا تھا اور میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ تو لوگوں نے سمجھا یہ ٹھیک تو ہو گیا ہے لیکن اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا ابھی یہ کہنا ہی تھا، تو اس لڑکے نے وہ سارا کچھ بتا دیا جو کچھ ایمبولینس میں ہوا تھا۔ اس نے ہر چیز بالکل ٹھیک بتا دی۔ اس نے بتا دیا کہ ایمبولینس کس روڈ سے گزری تھی اور ایمبولینس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، وہ سارا کچھ اس نے بتا دیا۔ تو وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ بھائی مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، ہم نے بالکل ختم نہیں ہونا بلکہ یہیں پر ہونا ہے۔ ہم نے ویسے نہیں بن جانا کہ جیسا ہم پیدا ہونے سے پہلے تھے، یعنی زیرو، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک الگ سوال ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، تو اس میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کے دوں گا۔ اگر سائنس کی بات کریں تو وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس چیز کا پروف مانگتی ہے، اس چیز کا ثبوت مانگتی ہے، اور وہ بار بار اس چیز کا ثبوت مانگتی ہے۔ اکثر اوقات اگر کسی بھی چیز کا نتیجہ 3 دفعہ ایک جیسا آئے تو اس چیز کو سائنس میں مان لیا جاتا ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو لوگ کوما کی حالت میں تھے، تو بہت بڑے پیمانے پر ان لوگوں پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ سائنسدانوں نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے جسم سے باہر آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا۔ جو لوگ کوما کی حالت میں تھے ان کے بستر کے ساتھ ایک چٹھی لٹکا دی کہ اگر وہ لوگ اپنے جسم سے باہر آئیں تو اس چٹھی کو پڑھ لیں،
तो कोमा के मरीजों के ठीक होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि वो अपने जिस्म से बाहर आए थे, लेकिन जब साइंसदानों ने उनसे पूछा तो कोई भी शख्स ये नहीं बता सका कि उस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ था, जिसकी वजह से साइंस ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये आ जाता है कि वो इंसान जो गलत दवा लेने की वजह से मर गया था, उसने वो सारे जवाबात दुरुस्त किस तरह दे दिए? उसने कैसे बता दिया कि एम्बुलेंस में क्या क्या बातें हुई थी? जरा सोचिए कि हम मरने के बाद कहाँ होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। मैं जिस्म की बात नहीं कर रहा, इसने तो खत्म हो जाना है, लेकिन हमने तो कहीं ना कहीं होना है ना, हम तो कहीं ना कहीं मौजूद होंगे ना। ये जो हमारी मैं वाली फीलिंग है, जो हम कहते हैं मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये कहाँ पर जाएगा? कुछ चीजें साइंस की समझ से बाहर हैं, साइंस चाह कर भी उनका जवाब नहीं दे सकती। मरने के बाद क्या होना है, इस चीज का जवाब भी उस लिस्ट में शामिल है। साइंस के अलावा इस दुनिया के जिस मजहब की भी बात की जाए तो उस मजहब में मरने के बाद दोबारा एक जिंदगी है। मुसलमानों के लिहाज से हमारा हिसाब किताब होगा और फिर हम जन्नत या दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। हिंदुओं के हिसाब से हम इसी दुनिया में फिर दोबारा जन्म लेंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम इंसान की शक्ल में आएंगे, अगर हमारे अमाल बुरे होंगे तो हम किसी जानवर की शक्ल में आएंगे और हमारी पहले की तमाम यादें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि अगर तमाम यादें खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस्लाम इसका बिल्कुल दुरुस्त और सही जवाब देता है। इसी तरह हर मजहब का ये कहना है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है, लेकिन साइंस ने अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। साइंस के हिसाब से जब मौत होती है तो इंसान के जिस्म में खून की हरकत बंद हो जाती है और इंसान का दिल दिमाग बंद हो जाता है और इंसान के तमाम सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और इंसान की बॉडी को बैक्टीरियाज खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त भी इंसान के जिस्म के कई हिस्से जिंदा होते हैं जहां पर सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं। तो रफ्ता रफ्ता इंसान की सारी बॉडी कुछ सालों के बाद मर जाती है और फिर काफी ज्यादा प्रोसेस होने के बाद सिर्फ इंसान का ढांचा बाकी रह जाता है, बाकी सारा इंसान मट्टी में मिल जाता है। और मैं हर तीसरे दिन इसी तरह की इल्म से भरी वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। उस वीडियो को बजरिया नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अभी इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और फिर इसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दो।